چائنا کی ایک کنسٹرکشن کمپنی جنہیں لاہور میں ایک بڑا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ لیا. زیادہ تر لوگ تو لاہور کے ہی تھے، پاکستان کے ہی تھے. کچھ لیبر کو انہوں نے وہاں سے، کچھ لوگوں کو، ٹیکنیکل لوگوں کو چائنا سے لے آئے، جن میں سے ایک میاں بیوی، دونوں کی عمریں تقریباً 40-42 سال، اور دونوں کی اولاد نہیں تھی. ایک دن وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے. کچھ سفر تو انہوں نے بس پہ کیا. بس سے اتر کے اپنے رہائش کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بڑا کچرے کا ڈھیر، اور یہاں سے انہیں ایک بچے کی رونے کی آوازیں آئیں. نومولود بچے کے رونے کی آوازیں آئیں. رک گئے، ادھر ادھر دیکھا تو ایک بچی نظر آئی جو کہ نیولی بورن تھی. اب اس بچی، وہ چونکہ دونوں بے اولاد بھی تھے اور انسانی ہمدردی بھی تھی، وہ تھوڑی دیر رک کے ادھر ادھر دیکھتے رہے. کچھ لوگوں سے انہوں نے بات بھی کی. پھر وہ اس بچی کو اٹھا کے گھر لے آئے اور تھانے میں جا کے رپورٹ بھی کر دی. اب تھانے والوں نے FIR تو درج کر لی، اور FIR درج ہونے کے بعد تھانے والوں کو تو پتہ تھا کہ یہ ان کے والدین کو تلاش کرنا، بچی کے والدین کو بہت مشکل ہے. اس طرح کے کیسز بڑے شہروں میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی اتنے ان کامن نہیں ہیں. کچھ دنوں کے بعد یہ جوڑا پھر تھانے گیا اور ان سے پوچھا. جب انہیں پتہ لگا کہ کسی نے اس بچی کو کلیم نہیں کیا تو انہوں نے اس کی اڈاپشن کی درخواست دے دی. ہم اس بچی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. بے اولاد تھے، ان کو اجازت مل گئی اور انہوں نے اس بچی کو اڈاپٹ کر لیا. ان کا قیام چند مہینے پاکستان میں رہا، اور پلان انہوں نے یہ کیا ہوا تھا ہم واپس جائیں گے، بچی کو لے جائیں گے. وہ گئے. ایڈاپشن تو پہلے لیگل ہو چکی تھی. اب وہ اس بچی کو لے کر کے چائنا چلے گئے، اور چائنا کا ہونان پروونس ہے، اس کے اندر گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے جاب چھوڑی اور اپنے گاؤں کے اندر شفٹ ہو گئے. بچی کو اسکول داخل کرا دیا، بچی پڑھتی رہی اور زندگی نارمل گزرتی رہی. بچی نے جو پہلی زبان سیکھی وہ چائنیز تھی. اب بھی صرف اس کو چائنیز ایک زبان ہی آتی ہے. اردو پنجابی تو کوئی اس کو ماحول ہی نہیں ملا. شکل اس کی پاکستانیوں والی، شکل اس کی چائنیز والی نہیں تھی. رنگت اس کی چائنیز والی نہیں تھی. اس کا رنگ ہلکا ڈارک تھا، اور وہاں پہ تو اس کو ڈارک یا بلیک. اب وہ بچی یونیورسٹی تک جا پہنچی. ابھی یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی، اور ابھی اس کا یونیورسٹی میں داخلہ بھی نہیں ہوا. بچی اپنے والدین سے، والدین اپنی بچی سے پورا پیار کرتے ہیں. ظاہر ہے اس پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. بچی نے ایک ویڈیو بنائی، اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا. جیسے باقی بنائے اسی نے بنائی، پتہ نہیں ایسے کوئی ویڈیو بنائی.
اور انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو بھی کسی اور نے بنائی اس وجہ سے کہ ایک بچی، ایک لڑکی پرفیکٹ چائنیز بولتی ہے جیسے باقی چائنیز بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں چائنیز بھی، جیسے ان کے علاقوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو وہ اس خاص علاقے کی پرفیکٹ چائنیز لینگویج بولتی ہے، لیکن شکل سے وہ چائنیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے کسی نے مختصر سی ویڈیو بنائی، اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھایا، ملینز آف ویوز آ گئے، اور اس وجہ سے آئے لوگوں کا تجسس کہ یہ چائنیز لڑکی نہیں ہے، لیکن چائنیز زبان کو ایسے بولتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ چائنا کے علاوہ کسی اور ملک کی ہو، اور وہ بھی کسی اندرون دیہات کی جگہ، وہاں کا جو ڈائلیکٹ ہے۔ اس بچی نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، اس نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اپنی ویڈیوز سادہ سادہ بنا کے، اور اس نے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اس کی ساری ویڈیوز وائرل، ہر ویڈیو اس کی وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے کی وجہ بھی آپ کو عرض کر دی میں نے۔ اب وہ اس نے سوچا کہ کیا مزید ایجوکیشن یونیورسٹی کی اور کیا کچھ اور، میں یہی کام کروں گی۔ وہ اس نے یہی کام کیا تو وہ پیسے آنا شروع ہو گئے، پیسوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ پیسے کیا، پیسوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اب وہ وہاں پہ ایک سیلیبریٹی، وہاں پہ ایک بہت اچھے پیسے کما رہی ہے اور مشہور بھی بڑی ہے، پورا چائنا اس کو جانتا ہے، چائنا کی سارے حکمران، ساری ٹاپ کی لیڈرشپ اس کو جانتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں، مگر دے نو ہر۔ یہ ہے پاور سوشل میڈیا کی، اور دولت کے بھی انبار لگے۔ اس کی زندگی، اس کے والدین کی زندگی یکسر بدل گئی۔ 3 افراد ہیں، بیٹی ہے، اڈاپٹیڈ بیٹی ہے، اڈاپٹیو پیرنٹس ہیں، والد والدہ حیات ہیں، اور اس نے اپنے والد والدہ کو خوب جو ہے نا ان کی خواہشات پوری کی، ان کی لائف کو بہت آسان بنایا، ساری لگژریز لے کے اپنے والدین کو دیں، اور ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے فوٹوگراف دیکھیں نا اپنے والدین کے ساتھ، بہت پیار کرتی ہے، اور اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ والدین نے بڑا سیکریفائس کیا ہے۔ بچی تو کسی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ شاید لوگ تنقید کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے بھی تھے، لیکن مذاق اڑانے والے بھی، ان کی بھی عقل دنگ رہ گئی۔ آج وہ چائنا کی مشہور ترین ماڈل ہے، رج کے پیسے کماتی ہے، بے تحاشا شہرت ہے، اور 5 سٹار لائف سٹائل کو انجوائے کر رہی ہے، اور یہی اس کے والدین کا لائف سٹائل ہے۔ تو یہ ہوتی ہے قسمت۔